بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، فارسی زبان کے عظیم صوفی و درویش شاعر صاحب تبریزی کا ایک فارسی شعر پیش خدمت ہے جس کی شرح کرنے کی حتی المقدور کوشش کریں گے۔ صاحب تبریزی لکھتے ہیں: شکست شیشہ دل را مگو صدائی نیست، شکست شیشہ دل را مگو صدائی نیست، کہ این صدا با قیامت بلند خواہد شد۔ کہ شیشہ دل یعنی دل کا جو شیشہ ہے، اس کے شکستہ ہونے، اس کے ٹوٹنے کی بنا پر تم اس کی آواز نہیں سن پا رہے، تو بنیادی طور پر یہ آواز، یہ صدا تمہیں بروز قیامت بلند سنائی دے گی۔ معزز سامعین و ناظرین، صاحب تبریزی چونکہ بنیادی طور پر ایک صوفی و درویش شاعر ہیں، اور ان کے اس پیش نظر شعر میں بھی وہی صوفیانہ رنگ بدرجہ اتم معلوم ہوتا ہے، اور بڑے لطیف انداز میں وہ عارفانہ نکتہ کی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں کہ جو دل ہے گویا یہ شیش محل کی مانند ہے، اور یہ دنیاوی آرزوؤں کا ایک شیش محل ہے جس میں دنیاوی شان و شکوہ کے جو جلوے ہیں وہ نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں، جبکہ جو محبوب کی اماج کا ہے، اس کے لیے، محبوب کی جلوہ گاہ کے لیے، محبوب کے جلوے دیکھنے کے لیے تمہیں اس شیش محل کو، جو کہ محض دنیاوی شان و شکوہ کے لیے تم نے تعمیر کر رکھا ہے، اس کو توڑنا ہوگا، اور جب تم توڑو گے تو اس کی صدا دنیا میں تو تمہیں معلوم نہیں ہوگی، تمہیں سنائی نہیں دے گی، مگر بروز قیامت اس کی صدا تم بخوبی اور واضح طور پر سن سکو گے۔ یعنی کہ جو شیشہ دل ہے، یہ اس شیشے کی مانند نہیں ہے کہ جس طرح دنیاوی آئینے کو تم ٹوٹنے سے بچاتے ہو، کہ اگر وہ شیشہ ٹوٹ جائے تو پھر اس کا جوڑنا ناممکن ہو جاتا ہے، بلکہ یہ وہ شیشہ ہے جو اگر ٹوٹ ہی جائے تو اس کی قدر و قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ اس شیش محل کو، اس تاج محل کے جس کے اندر چاروں اطراف شش جہت جلوہ گاہ بنی ہوئی ہے، اور اس جلوہ گاہ میں جو صاحب محل ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ اس جلوہ گاہ میں کیا دیکھنا چاہتا ہے، آیا کہ وہ جو دنیاوی شان و شکوہ ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہے، یا مکمل طور پر اس شیش محل کو محبوب کی جلوہ گاہ بنانا چاہتا ہے، اور عرفان الہی حاصل کرنے کے لیے، محبوب کی قربت اور محبوب تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اس شیشے کو توڑنا ہوگا، اس خواہش کے شیش محل کو حقیقت میں شکستہ ہی ہونا پڑے گا، اور جب یہ شکستہ ہوگا تو اس کی قدر و قیمت اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور دنیا میں تو اس کے ٹوٹنے کی صدا تم نہیں سن سکو گے، مگر بروز قیامت اس کی آواز بلند ہوگی اور تم اسے سن پاؤ گے۔ کچھ اسی حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بھی پیش نظر ہے، لکھتے ہیں: تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اقبال کا یہ شعر صاحب تبریزی کے اس شعر کا بالکل ہو بہو پرتو معلوم ہوتا ہے، کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی نکتے کی ترجمانی کرتے ہیں کہ جو دل ہے یہ آئینے کی مانند ہے، اور یہ لیکن دوسرے آئینے سے اس لیے منفرد اور ممتاز ہے کہ دوسرا جو دنیاوی آئینہ ہے، شیشہ ہے، اس کو تو ٹوٹنے سے بچایا جاتا ہے، مگر یہ وہ آئینہ ہے کہ جسے بچا بچا کے رکھنے کی ضرورت نہیں، کہ اس کی قدر و قیمت دراصل یہ ٹوٹے گا تو اس کی قدر و قیمت اور بڑھ جائے گی، اور نگاہ آئینہ ساز میں اس کی قدر و منزلت اس وقت بڑھ جائے گی جب اس کو اسی کی خاطر توڑ دیا جائے۔ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ دوسرے مصرعے میں جس طرح کہا کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، کہ یہ وہ آئینہ ہے جو اگر ٹوٹ جائے تو اس کی قدر و قیمت آئینہ ساز کی نگاہ میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ امید ہے کہ پیش نظر اشعار کی شرح کے حوالے سے میری جو یہ ادنیٰ سی کاوش ہے آپ کو پسند آئے گی۔ شکریہ۔